السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے اور خوش باش ہوں گے اور اپنی اپنی لائف میں مصروف ہوں گے۔ آج صبح کا آغاز ایسے ہوا کہ ایمان کو اسکول بھیجنے کے بعد مجھے تھوڑا سا کام تھا، میں نے وہ کیا۔ وہ ایمان اسکول چلا گیا تھا، شمان ابھی سویا ہوا تھا، اس لیے اس کے سوئے سوئے کام کرنا ضروری تھا۔ وہ کام کر کے پھر میں کچن کے کام روٹین کے جو روٹین میں ہوتے ہیں کہ ناشتے کے بعد برتن کچن صاف کریں، اور آج اس کے علاوہ بھی بہت سارے کام تھے کہ ایک تو یہ 2 دن سے آٹا آیا پڑا تھا اس کو ڈالنا تھا، اور دوسرا یہ پیاز جو اس دفعہ آئے تھے منڈی سے، جو سبزیاں آپ کو میں نے دکھائی تھی کہ ساری اکٹھی ہی آتی ہیں، تو اس میں پیاز گیلے تھے، ان کو پھر اوپر دھوپ میں ڈال کے آنا تھا، یہ کام بھی تھا۔ تیسرا ملائی بھی جاگ لگا کے فریج میں رکھی ہوئی تھی، اس لیے جو کام آج ہو جائیں گے تو بہتر ہے۔ امید تو پوری ہے کہ آج کام کر لیں گے۔ عموماً رات کو یہ سوچ کے ہی سویا جاتا ہے کہ صبح اٹھ کے کام کیا کیا کرنے ہیں، یا اپنی روٹین سیٹ کی ہوتی ہے سب نے کہ آج یہ کام نپٹانے ہیں۔ کمرے کی کل میں نے صفائی کی تھی، ابھی ڈسٹنگ رہتی ہے، اور یہ میٹرس، یہ جب ہم کمرے میں شفٹ ہوں گے یا سوتے ہیں تو پھر یہ یمان کا بستر ہوتا ہے، میٹرس اس کا بستر اس پہ بناتے ہیں، نیچے سیٹنگ تھوڑی سی چینج کر دیں گے کمرے کی، تو پھر یمان کا بستر بنائیں گے نیچے۔ تو اس کو یہ نئی چیز مل گئی تھی، اس کو کبھی ہم سلائڈ بنا کے کھیل رہے ہیں، کبھی اس پہ جمپ کر رہے ہیں۔ اس کو پھر لے کے میں دوبارہ ادھر آئی ہوں کچن میں، کچن کے میں نے برتن وغیرہ تو دھو لیے تھے، پھر آٹا ڈالنے والا تھا، یہ آٹے والی بالٹیاں تھیں، ان کو صاف کریں گے۔ صاف کر کیا میں نے، پھر صاف کر کے پھر اس میں نے آٹا ڈالا ہے، کیبن صاف کیا سارا۔ پہلے ایک بالٹی کو فل کر لیا تھا میں نے اچھی طرح، پھر جو تھوڑا بہت بچتا ہے یا ہاف بچتا ہے وہ پھر دوسری بالٹی میں، اور تیسری بالٹی میں جو چھوٹی ہے اس میں تو میں نے یہ ارشمان وغیرہ کے لیے، بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ جو میٹھا بنانا ہوتا ہے، کسٹرڈ جیلی وغیرہ ایسی چیزیں رکھی ہوتی ہیں۔ پھر میں نے کچن کلین کر دیا تھا، اور نیچے سارا آٹا گرا ہوا تھا تو واش کر دیا تھا۔ ویسے تو کچن روز ہی واش ہوتا ہے، آج ذرا گندا زیادہ ہوا تھا کیونکہ آٹا وغیرہ گرا تھا، اور کیبن صاف کیا تھا، اس کا بھی تھوڑا سا کچرا تھا۔ یہ میرے ساتھ ساتھ صفائیاں پوری ہو رہی ہیں۔ وائپر اس کو یہ بہت پسند ہے، اس کو لگتا ہے کہ یہ چھوٹا وائپر ہے تو یہ ٹوائے ہے، یہ تو مجھے ہی ملنا چاہیے۔ آج ہم نے حلیم بنانا تھا، ناشتہ وغیرہ کر کے پھر میں نے حلیم کے لیے ساری دالیں بھگونی تو رات ہی تھی، لیکن رات یاد ہی نہیں رہا۔ رات اور بہت سارے کام ہوتے ہیں جو سونے سے پہلے نپٹانے ہوتے ہیں، کرنے ہوتے ہیں، تو پھر اکثر میں یہ جو دال یا چنے یا کچھ بھی بھگونا ہوتا ہے یہ والے کام میں بھول جاتی ہوں، اس لیے پھر صبح اٹھ کے ناشتے کے بعد گیس ہوتی ہے تو گیزر چلا کے گرم پانی میں ڈپ کر دی تھی تاکہ ذرا جلدی ہو جائیں، اور ساتھ ہی باقی پھر ناشتے کے بعد رکھ دی تھی۔ چنے نہیں ڈپ ہوئے تھے، وہ پھر شام کو بوائل کیے تھے، اس لیے پہلے اب میں نے یہ دالیں ساری بھگو دی، اور مزے کی بات یہ ساری دالیں اپنی طرف سے بھگو دی، اور اس میں مسور کی دال میں نے ڈالی ہی نہیں۔ اور باجی نے بعد میں مجھے یاد کروایا کہ اس میں مسور کی دال نہیں ہے، میں بھی تب بھگوتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ کسی چیز کی کمی ہے، پر یاد نہیں آ رہا تھا۔ یادداشت میری ایسی ہی ہے۔ ایک سائڈ پہ دالیں رکھی تھی، دوسری سائڈ پہ چکن اور مسالہ رکھا ہوا تھا اچھی طرح بھون کے کہ وہ چکن ذرا گل جائے اچھی طرح، گلا کے اس کو اس میں ڈال دیں گے دالوں میں۔ ساتھ ناشتے کے برتن اور وہ چیزیں سمیٹی تھی، ایمان کو آج اسکول سے عمیر نے لانا تھا، اس لیے میں ایزی ہو کے کام لگی ہوئی تھی۔ شام کو پھر شام کی چائے ساتھ رکھی ہوئی تھی، اور چکن کا جو مسالہ تھا وہ ہم نے اس میں دالوں میں ایڈ کر دیا تھا، اور دودھ کوکر فارغ کیا تھا کیونکہ اس میں چنے اور چنے کی دال ڈپ کرنی تھی۔ اس طرح پھر چنے کی دال کو پریشر لگایا، ڈپ نہیں کرنی تھی، اس کو پریشر لگا کے گلانا تھا۔ اب صبح سے تو ڈپ کی ہوئی تھی، پھر اس کو گلایا پریشر لگا کے۔ سارا دن کام کرتے کرتے بس دماغ کی دہی ہوئی ہوتی ہے، تو اکثر الفاظ نہیں مل رہے ہوتے کہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ جو ہم دماغ میں چل رہا ہے وہ زبان پہ الفاظ ساتھ نہیں دے رہے ہوتے۔ ادھر ہمارا حلیم تو پک کے تیار ہو رہا تھا، ساتھ ساتھ میں نے مسالے وہ جو حلیم کے اوپر ڈالنے والے لوازمات ہیں ان کی تیاری کی تھی۔ حلیم ویسے باجی نے بنایا تھا، میں نے حلیم نہیں بنایا تھا۔ آج میری کھانا بنانے کی چھٹی تھی، اس لیے میں صرف ساتھ ہیلپر تھی، ایز اے ہیلپر کچن میں کام کر رہی تھی میں۔ پھر بنا لیا تھا ہم نے دال، اور چنے کی دال کو اچھی طرح کر کے میش پھر ڈال دیا تھا کیونکہ باقی دالیں زیادہ اچھے سے گل گئی ہوئی تھی اور وہ مکس بھی ہو گئی تھی اچھے سے، اس لیے ان کو بعد میں پریشر لگایا تھا تو پھر الگ سے کیا تھا، الگ سے گلائی تھی ان کو، اور ساتھ ساتھ پیاز
اور سبز مرچیں، پیاز فرائی کیے تھے، سبز مرچیں، لیمن، ادرک، دھنیا، سبز مرچیں وغیرہ ساری کی تھی۔ سبز مرچیں بہت اسپائسی تھی، اس لیے ان کو سرکے میں تھوڑی دیر ڈپ کیا ہے۔ اور حلیم ادھر ہمارا تھک ہونے لگ گیا تھا، حلیم اچھی طرح تھک کر کے پھر اس پہ بعد میں تڑکا لگایا تھا زیرے کا، اس سے ذرا ٹیسٹ اچھا آتا ہے۔ ویسے ہر کسی کی اپنی اپنی ریسپی ہوتی ہے، بعض لوگ نہیں بھی لگاتے، ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ جو ہم نے پیاز فرائی کیا ہوتا ہے اس کا ہی آئل رکھ لیتے ہیں نا، کیونکہ وہ آئل پکا ہوا آتا ہے اچھی طرح، تو وہی پھر آئل اس پہ ڈال دیتے ہیں۔ تو ہم نے ذرا زیرے کا تڑکا لگا دیا تھا، تڑکا لگا کے تو اس کو فائنل کر دیا تھا۔ پھر اس کے بعد ہمارا پلان باہر جانے کا تھا، چھٹی تھی تو بچوں کو پارک لے کے جانا تھا۔ پارک میں بھی اب موسم چینج ہو رہا تھا تو کافی اچھا موسم لگ رہا تھا، رش تو اتنا نہیں ہوتا اس پارک میں کیونکہ ہم رات کو جاتے ہیں تو بچے بھی کم ہوتے ہیں، بچوں کی باری جلدی آ جاتی ہے جھولے لینے کی۔ ادھر بچے جھولے لے رہے تھے تو میں دور بیٹھی ہوئی تھی، آرام سے سکون کا ماحول تھا پارک میں، اسے لگ رہا سردیوں سردیوں کی آمد ہے تو خاموشی خاموشی، اداسی اداسی سی لگ رہی تھی پارک میں بھی۔ شاید موسم چینج ہوتا ہے تو ہر چیز ایسے لگتا ہے کہ جیسے چینج ہو رہی ہے، اپنا رنگ روپ سارا کچھ چینج کر رہی ہے، اس لیے ایسے لگ رہا تھا۔ کوئی رش بھی نہیں تھا، بچے کھیل رہے تھے آرام سے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میرا آج کا ولاگ اچھا لگا ہوگا۔ ولاگ اچھا لگا ہوگا تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں، اور تھوڑی سی سپورٹ کر دیں، آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے ہمیں، چھوٹے یوزرز کو بھی پلیز سپورٹ کر دیا کریں۔ اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ۔